صاحب نے یہ شکایت کی ہے. تو عثمان صاحب, جب میں پاکستان کہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے آپ لوگ پاکستان سے باہر بھی جہاں کہیں ہوں, میرا یہ سلام آپ سب تک جاتا ہے. یہ جو شو شروع کرتے ہوئے کچھ لائنز میں نے پڑھی جو آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی سن رہے ہیں, حدیقہ کیانی کی آواز میں, ایک مشہور گانا جس کو ہم سب نے سنا اور ہم سب اس سے انسپائر ہوئے. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے انتہائی شوق, اور ہمارا آپ سے سوال بھی یہی ہے آج کا کہ آخر ایسا وہ کیا کام ہے جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ وقف کرنے کو تیار ہیں. سوال کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کر کے 4646 پر, اور زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کرنے والوں کو کیا ملے گا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, اگین آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہے انتہائی شوق, اور سوال آپ سے یہی ہے کہ آخر ایسا وہ کیا کام ہے جس کی خاطر آپ اپنا سب کچھ وقف کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. انتہائی شوق کی جب بات ہوتی ہے, اگر آپ ایسے سوچیں کہ اگر آپ ایک کشتی چلا رہے ہوں اور آپ یہ جانتے نہ ہوں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, تو سمندر کی لہریں جہاں چاہیں گی آپ کو لے جائیں گی, چاہے آپ وہاں جانا چاہتے ہوں یا نہیں. اسی طرح زندگی میں بھی جب کسی مقصد کی انتہا نہیں ہوتی تو زندگی کے حالات ہمیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر ہمیں شاید خوشی ہو, شاید خوشی نہ ہو. لیکن اگر خوشی نہ ہو تو صرف اور صرف افسوس کرنے کے اور پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں باقی رہتا. اسی لیے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے. اور آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب آخرکار کیوں کیا. آپ کو بتاتے چلیں جی کہ آج کشور کمار صاحب, ایک معروف گلوکار, ہم سے کچھ آج سے 24 برس پہلے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آج ہی کے دن ان کی وفات ہوئی تھی. خود آپ تو جا چکے ہیں لیکن آپ کا کام ابھی تک ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ ایک ایسے لیجنڈری آرٹسٹ ہمارے اپنے قوالی میں جنہوں نے ایسا نام پیدا کیا کہ آج تک ان جیسا کوئی نہیں رہا. نہ صرف ہم یہ کہتے ہیں بلکہ پڑوسی ملک بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب 13 اکتوبر 1948 کو پیدا ہوئے تھے. آج ان کا یوم پیدائش ہے, تو کوشش کریں گے کہ ان کو بھی یاد کر سکیں. آپ کو بتاتی چلوں جی, آج کے مہمانوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی, اور میں ٹرائی کروں گی کہ آپ کو اپنے ہم سے رابطہ کرنے کا بھی بتاتی چلوں. آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں جناب 4646 پہ. اس کے علاوہ ہماری نمبرز جس پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسکرین پہ چل جائے گا. اور کیا طریقہ ہم سے بات کرنے کا, ہاں فیس بک پیج ہے جی ہمارا باخبر سویرا کے نام سے, SAWERA, اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو آپ کے لیے تحائف ہیں وہ بہت ضروری ہیں آپ کو بتانے کے لیے. NX الیکٹرانک اپلائنسز کی طرف سے گفٹس ہیں, کریس کی طرف سے آل کلیئر گفٹ ہیمپرز ہیں, سینسیشن کی طرف سے, سعید غنی کی طرف سے, شاہد آفریدی کی طرف سے, اور سٹائل اسٹیشن کی طرف سے. جو آپ میری لک دیکھتے ہیں روز, یہ سٹائل اسٹیشن کی طرف سے ہوتی ہے. میرا میک اپ, میرے بال, یا آج خاص کر مجھے بتایا گیا کہ یہ فش ٹیل چوٹی ہے جو کہ بڑی پتہ نہیں اس کی شاید ڈیمانڈ ہے آج کل, تو سٹائل اسٹیشن کی طرف سے بھی آج آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے آج کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں انتہائی شوق کی. ہمارے ملک کے کچھ ایسے نام جنہوں نے اپنے کام میں اس قدر ان کو انتہا کا شوق ہے کہ انہوں نے اس کام کو آگے لے جا کے نہ صرف اپنے آپ کو وہ تسکین پہنچائی, سکون پہنچایا, بلکہ ہمارے ملک پاکستان کو اس قدر دے دیا کہ شاید کبھی بھی ہم جتنا بھی چاہیں نہ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, نہ وہ سب انہیں گیو بیک کر سکتے ہیں. جتنا کچھ پیار انہوں نے ہمیں اپنے کام کے ذریعے دیا, جس قدر شوق انہیں اپنے کام سے ہے, جس قدر لگاؤ انہیں اپنے اس کام سے ہے. ہمارے ساتھ جی آج ہوں گی پاکستان کی ماں بلقیس ایدھی صاحبہ. جی ہاں, آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ انہیں اس شو میں دیکھ سکتے ہیں, ان سے بہت مزیدار باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ ایک ایسے شخص جن کی اپنی خواہش زندگی کی یہ بن گئی کہ وہ دوسروں کی خواہشات پوری کریں. ڈاکٹر اشتیاق بیگ صاحب میک اے وش فاؤنڈیشن سے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ایک ایسا نام جن کا بہت زیادہ ذکر آپ نے پچھلے کافی دنوں میں سنا ہوگا, سارم برنی صاحب, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کو دکھاتے چلیں ایک بار پھر کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. افراد کا کام شروع کیا, اور آج ماشاءاللہ اتنے عرصے میں ہم مختلف نوعیت کے کیسز, مختلف نوعیت کی چیزوں میں انوالو ہیں.
آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ آج یہاں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گی، اس لیے آج کا شو آپ نے بالکل نہیں مس کرنا. اللہ کرے آپ سب کے گھروں کے اندر اتنی لائٹ ہو اور ان اوقات پر بتی ہو کہ آپ یہ شو دیکھ سکیں. کل ہی فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس کو ہیڈ کیا ہے، بہت سارے ایگزام لینے کا سوچ رہے ہیں کہ کیمرہ غلط ہو گیا میرا. کہا جا رہا ہے کہ جی ہفتے میں 2 چھٹیوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. شادیاں جو ہیں وہ کتنے 10 بجے جو ہے میرج ہالز بند ہو جائیں اور شاپنگ مالز جو ہیں وہ مغرب کے بعد ہی بند ہو جایا کریں، اور جو لوگ نیا کنیکشن لینے لگے ان سے پتہ نہیں 2 مہینے کا ایڈوانس بل لیں. سوچ تو بہت ساری ہے، اس میں سے عمل کتنوں پر ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. تو اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں لائٹ ہو، آپ ہمیں دیکھ سکیں 9 سے 11 تک یہ ہمارا شو جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ فرام ایوری منڈے ٹو فرائیڈے دیکھ سکتے ہیں. آج جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ جان چکے ہیں. تو اب آپ لیجئے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور ہمارے ساتھ بریک کے بعد ضرور ہمیں جوائن کیجئے گا، کیونکہ آج ہم شاید ہنسیں یا مسکرائیں، خوشیاں ضرور پھیلائیں گے. صبح صبح خود بھی جاگیں گے اور آپ کو بھی جگائیں گے. پلیز دیکھتے رہیے باخبر سویرا. خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. آج ہو گیا جی ہمارا چوتھا دن. بہت بہت شکریہ آپ کے ڈھیر سارے پیار کا. آپ کے میسیجز ہمیں ایس ایم ایس کے تھرو 4646 پہ بھی مل رہے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں باخبر سویرا SAWERA والے پیج پہ. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فون کر کے بھی 0213256549 پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں. بتاتے چلیں دوبارہ آپ کو آج کہ ہم آج بات کریں جی انتہائی شوق پر، اور اسی لیے آپ سے آج کا سوال بھی یہ ہے کہ آخر ایسا وہ کون سا کام ہے جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ وقف کر دینے کو تیار ہیں، وقف کر دینا چاہتے ہیں. جواب دیجیے گا 4646 پہ. زیادہ سے زیادہ SMS کرنے والوں کو ملیں گے بہت سے تحائف. اور آپ کو جلدی سے بتاتی چلوں ایک بار پھر کہ ہمارے ساتھ ہیں جی NX الیکٹرانک اپلائنسز کے تحفے، کریس کی طرف سے آئل کلیئر کے گفٹ ہیمپرز، سینسیشن کی طرف سے سعید غنی کی طرف سے شاہد آفریدی کی طرف سے مینز ویئر، اور اسٹائل اسٹیشن جو کہ میری میک اپ اور بال جس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ، آج کیا ہو رہا ہے مجھے پانی دے دیں ذرا مجھے، آئی تھنک جس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے، ان کی طرف سے بھی آپ کے لیے ہیں بہت سارے تحائف. پھر بھول گئی میں انٹروڈکشن میں بتانا کہ آج کے جو کپڑے ہیں یہ بھی سناز کی طرف سے ہیں. سنا بہت شکریہ، یہ بھی بہت اچھا جوڑا ہے. کل بھی میں نے سنا کا ہی جوڑا پہنا تھا اور پرسوں کا بھی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج بہت ہی بہترین قسم کی شخصیات موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گی. لیکن آپ کو تو پتا ہے ہماری روایت یہ ہے کہ آپ کو باخبر کرنے سے پہلے بے خبر ضرور کرتے ہیں، اور بے خبر کرنے کے لیے ہمارے پاس کبھی نیو یارک سے، کبھی پاکستان سے، کہاں سے ہمارے پاس ایک کورسپونڈنٹ ہوتی ہیں جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں نادیہ سے اور جانتے ہیں کہ آج وہ آپ کو کون سے ملک سے بے خبر کر رہی ہیں. آئیے نادیہ. نادیہ جی بہت بہت شکریہ اسما. سوری میں ذرا اپنا ٹویٹر چیک کر رہا تھا. آپ کو ایک مرتبہ پھر جوہانسبرگ اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی ایک نیوز اپڈیٹ آئی ہے کہ قومی ایئر لائن، ہماری پاکستانی قومی ایئر لائن نے ایک مرتبہ پھر ایک مار کا سر انجام دے دیا ہے، اور فلائٹس کا اسکیجول جو ہے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہے. اس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ صدر صاحب جلد از جلد انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازیں گے. اچھا وقت ہوا ہے فی الحال ہیڈ لائنز کا. چلیے پہلے آپ کو ہیڈ لائن سناتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہے ان کا کام اور ان کی سوچ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. لگے ہوئے ہیں اپنے مشن کے پیچھے، بھول گئے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے اس قدر کچھ ہے کرنے کے لیے کہ اپنی فکر کرنے کا کیا فائدہ. آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون ہے. آئیے اب آپ کی ان سے ملاقات بھی کراتے ہیں. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ ہیں بلقیس آپا بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر اشتیاق بیگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سالم برنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب انہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی. ایک تو پہلے بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے آئی تھنک آج اتنی یہاں پہ وہ رحمت نہیں آ جاتی کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے. آئی تھنک آج وہ ہوگی ہمارے سیٹ پہ. سب سے پہلے تو ہمیں میرے خیال سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
کہ آپ ایک بڑے کمنڈیبل ورک کر رہی ہیں اور آج آپ نے ان لوگوں کو اور ان اداروں کو یہاں پہ بلایا ہے جن لوگوں کی لائف میں کچھ ڈفرینس لا رہے ہیں. بالکل. تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو جی. سر آپ لوگ ہیں اسی لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ جیسے لوگ نہ ہو تو کس کو بلائیں. بلقیس آپا آپ سے شروع کروں گی. تھک گئی ہیں اب؟ کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اب آ کر کہ کتنا کر لیا کتنے سالوں سے؟ سوچیں جن کا میں نے عیدی صاحب کی کتاب جو چھپی تھی نا وہ پڑھی تھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا, مجھے صحیح کریے گا اگر میں غلط بولوں, کہ ہنی مون جو تھا وہ کس طرح منایا گیا کہ شادی جب ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا, شادی کے فوراً بعد مطلب اسی وقت پتہ چلا کہ کوئی لڑکی ہے جو گر گئی ہے, جس کا شاید سر پھٹ گیا, سر پہ زخم آ گئے تو فٹافٹ لے گئی اس کو ٹھیک کرانے کے لیے, اس کو ہسپتال لے گئی اور اس طرح گزرا. ہاں نہیں آپ لے گئے, ہم لے کے گئے تھے, عیدی صاحب لے کے گئے تھے. تو مطلب ہنی مون اس طرح سے گزرا کہ عیدی صاحب جو تھے وہ وہاں چلے گئے تھے. تو اس وقت سے لے کر آج تک تھکی ہے؟ نہیں, جیسے کام نہیں ہو تو تھک جاتی ہوں. اچھا, کام ہو تو تھکتی نہیں. بالکل نہیں. ہمیں ہوتا ہے نا, ہم جیسا نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, ایک شعبے میں ہوتے ہیں, کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں, پھر دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہائے اتنے سال ہو گئے, اب یہ نہیں کرنا, اب کچھ اور کرنے کا دل چاہتا ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے 40 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ فیلنگ کبھی نہیں آئی کہ اب کچھ اور؟ نہیں, اللہ میاں جو ہم سے کام کراتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. اور یہ ملک تو ہے ہی مصیبت زدہ لوگوں کے لیے. 2% 4% لوگ عیش کر رہے ہیں. ٹھیک, اشتیاق صاحب آپ پہ آتی ہوں. کتنے لوگوں کی خواہشات پوری کر چکے ہیں؟ اسما ہم لوگ تقریباً 300 سے زیادہ بچوں کی جو ہے نا آخری خواہشات کی ہم تکمیل کر چکے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میک اے وش فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا وش گرانٹنگ کا ادارہ ہے. اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی جو بھی خواہش ہوتی ہے, جو بھی چیریش ان کی خواہش ہوتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, زندگی ان کی لمیٹڈ ہوتی ہے, تو جو بھی آخری خواہش ہوتی ہے وہ یہ ادارہ پورا کرتا ہے. آج اگر میرا کوئی بچہ اس کی آخری خواہش یہ ہو کہ مجھے اوباما سے ملنا ہے تو یہ ودن 3 months جی اوباما کے پاس لے جا کر اس کو ملا دیں گے. مگر ہمارے بچوں کی خواہشیں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو سینکڑوں بچوں کی خواہشات ہم نے پوری کی ہیں ابھی تک, اور مجھے بڑی خوشی ہے. ابھی آپ کا انٹرو کو میں سن رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اسما کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے انڈسٹریز بن جائیں, یا سکسیسفل بزنس مین بن جائے, یا بہت زیادہ پیسہ کما لیں, یا آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی اینکر پرسن بن جائیں؟ میرے خیال سے زیادہ اچھا وہ ہے کہ ہم وہ کام کر کے جائیں کہ کل اگر ہم نہیں ہو تو ہماری کمی محسوس ہو. آئی تھنک اس سے بڑا مقصد کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر اشتیاق بیگ. ہم سب جیسے جانتے ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن کو پاکستان میں ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سارم بنی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام میں؟ مجھے 20 سال ہو گئے, اور 20 سال کا ہی تھا جب شروع کیا تھا یہ کام. ماشاءاللہ. نوجوانی کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے, تھوڑے آگے آ کے یا تھوڑے بڑھاپے میں تو بہت سارے لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں. نہیں, اس کا مزہ میں سمجھتا ہوں جوانی میں ہے. اچھا. یا اپنی منزل